صبح کا وقت تھا۔ پورے محلے میں عید کی خوشیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف قربانی کے جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، چھریاں تیز کی جا رہی تھیں اور گھروں سے قورمے اور کڑاہی کے مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ ایک متوسط طبقے کے باپ کی داستان ہے۔ اس کا نام آزاد تھا۔ 3 بچوں کا باپ چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ خود قربانی دے سکے۔ بچے شازیہ، رافعہ اور جمیل دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید کوئی محلے دار ان کو بھی گوشت دے دے۔ بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ شازیہ نے اداس ہو کر پوچھا۔ آزاد نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، ہاں بیٹا، اللہ سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ شازیہ نے ہلکی سی سانس لی۔ بابا، پچھلی عید پر تو ہمیں کسی نے گوشت نہیں دیا تھا۔ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ آزاد کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم بھوکے تو نہیں ہیں۔ شازیہ پھر بولی، لیکن بابا، ساتھ والے انکل تو اتنا بڑا جانور لائے ہیں، سامنے والے چچا اقبال بھی بکرا لائے ہیں۔ آزاد نے نظریں چرا لی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ قربانی تو ہمارے جیسے غریبوں کے لیے ہوتی ہے، امیر تو سارا سال گوشت کھاتے ہی ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہوا عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد میں مولوی صاحب نے بیان کیا، بھائیو، قربانی کا گوشت ضرور غریبوں میں دیں، ان کا حق ہے، ان کی دعائیں آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہیں۔ آزاد کے دل میں امید سی جاگی، شاید کوئی ہمیں بھی یاد کر لے۔ نماز کے بعد جب وہ گھر واپس آیا، بچے امید بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2، لیکن کہیں سے گوشت نہ آیا۔ شازیہ پھر سے بولی، بابا، ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ رافعہ نے جلدی سے شازیہ کو ٹوکا، چپ ہو جاؤ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ آزاد چپ چاپ سنتا رہا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ بیوی آئی، فکر سے بولی، سنیے، میں نے تو پیاز اور ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے گوشت نہیں آیا، آپ جا کر خود کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آزاد کو یہ سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہم نے آج تک کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ پاک خود ہی سبب بنائے گا۔ دوپہر ہو گئی۔ شازیہ کی بار بار ضد نے آزاد کو مجبور کر دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا گیا۔ دروازہ بجایا۔ ڈاکٹر صاحب آئے۔ آزاد نے ہمت کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے، یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ آزاد کا دل دہل گیا۔ بیٹی کا مایوس چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پلکوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ اقبال چچا کے پاس چلا گیا۔ اقبال چچا نے یہ سن کر عجیب نظروں سے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد ایک شاپر دے کر دروازہ بند کر دیا۔ گھر آ کر جب شاپر کھولا تو دیکھا اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ آزاد خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ اس کی بیوی آئی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، کوئی بات نہیں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ اس کی آواز میں دلاسا تھا۔ شام کو شازیہ آئی، بابا، ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آزاد سمجھ گیا، بیٹی اپنے باپ کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی اور بچیاں بھی رونے لگ گئیں۔ اتنے میں پڑوسی اکرم جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا دروازے پر آیا۔ اس نے آواز لگائی، آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ آزاد نے دروازہ کھولا۔ اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑایا اور کہا، گاؤں سے میرا بھائی آیا ہے، ہم اکیلے اتنا گوشت تو کھا نہیں سکتے، میں نے سوچا آپ کو دے دوں، آپ بھی کھا لیں۔ آزاد کی آنکھوں سے خوشی کی شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ وہ گوشت لے کر اندر آیا، بیوی اور بچوں کو دکھایا۔ بیوی نے خوشی سے ہانڈی چڑھائی، بچے خوشی سے اچھلنے لگے، گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کھانا ختم ہوا ہی تھا کہ اچانک تیز طوفان آیا، بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہ آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن آزاد اور شازیہ باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور اقبال چچا اپنا گوشت پھینک رہے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گوشت خراب ہو چکا تھا، کتے اس پر جپٹ رہے تھے۔ شازیہ نے اداسی سے کہا، بابا کیا یہ قربانی کا گوشت کتوں کے لیے تھا؟ آزاد شازیہ کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور اقبال چچا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کا عکس ہے۔ عید کی اصل روح غریبوں کا احساس ہے۔ خدا کے لیے اپنے آس پاس کے ان غریبوں کا خیال ضرور رکھیے گا جو شاید صرف آپ کی امید پر ہی بیٹھے ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت سارے لوگ اس گوشت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جو ان کے فریزر میں 6 ماہ پڑا رہتا ہے۔ قربانی کی خوشبو غریب کے ہاں بانٹی جائے تو عید کی اصل روح جاگتی ہے۔ جانور کی گردن پر چھری تو چلتی ہے، لیکن اصل قربانی تو دل کی ضد اور نفس کی قربانی ہے۔ بقرہ عید پر گوشت سب کو کھلاؤ، لیکن ساتھ ہی اپنے دل کو کھلا رکھو۔